إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ ارحم الراحمین کے لیے کہ جو ذات باری تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والی ذات ہے، جو ارحم الراحمین ہے، جو اپنے بندوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس سے راضی ہو کر اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے بندوں کو اپنی عظیم جنت عطا کرنے والی ذات ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مان لیں، تھام لیں، تو انہیں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، جو ہر دور میں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید دلاتے رہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا کی سعادت برکت والی زندگی عطا کر دیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس سے ہمیں سرفراز فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد ایک بڑی ہی خوبصورت ندا، آواز اور اعلان ہوگا، اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ وَنُودُوا، اور انہیں آواز دی جائے گی، ان تلکم الجنہ، یہ جو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم مہمان نوازی والے، نعمتوں والی، احسانات اور انعامات والی یہ جو جنت ہے، اورثتموہا،
یہ تم کو عطا کی گئی ہے بما کنتم تعملون، کیونکہ تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے، تم دنیا میں اس بات کی محنت اور کوشش کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مان کر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے تھے۔ تمہاری دنیا کی زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور پھر جنت کا حصول تھا۔ ان اعمال کی وجہ سے جو تم اعمال دنیا میں کرتے رہے، ان اعمال کی وجہ اور سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جنت عطا کر دی ہے۔ آج ان چھوٹے چھوٹے قیمتی اذکار اور وظائف کا آپ کے سامنے ذکر کرنا مقصد ہے کہ جو اذکار اگر انسان ان کی پابندی کر لے، اگر انسان اپنی زندگی میں ان اذکار کو لے آئے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لے، انسان زبان سے وہ ذکر کرے اور انسان کے دل میں اس ذکر کی فضیلت پر یقین ہو اور انسان کی عملی زندگی ان اذکار کے مطابق ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جنت عطا کر دیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک آنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہا، اللہ کے نبی، دین اسلام میں عبادات اور اعمال اور شریعت کے کام بہت سارے ہیں، دلنی علی عمل اتشبث بہ، اللہ کے نبی کوئی ایک عمل اور کام عبادت ایسی بتلا دیجئے میں اسے مضبوطی سے تھام لوں اور اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ دین میں احکامات بہت سارے ہیں، بہت ساری عبادات ہیں، اللہ کی اطاعت کے طریقے بہت ہیں، لیکن اللہ کے نبی مجھے آپ کوئی ایک ایسا عمل بتلا دیجئے اتشبث بہ، میں اسے مضبوطی سے تھام لوں، اپنی پوری زندگی میں اس عمل کی پابندی میں گزار دوں اور اللہ تبارک و تعالی مجھے جنت عطا کر دے۔ کوئی آسان سا رستہ اللہ کے نبی کوئی ایک عمل بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، ایک عبادت ہے، اگر اس عبادت کو تم کر لو گے اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت عطا کر دیں گے، اور وہ عبادت اور عمل یہ ہے، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ علماء کرام نے اس حدیث کی وضاحت میں لکھا ہے کہ ذکر وہ عظیم عبادت ہے، اگر انسان اس کی عادت بنا لے اور اس عبادت کی انسان اگر پابندی کر لے تو دین کی ساری عبادات کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جس انسان نے ذکر کی عادت بنا لی، اس عبادت کی پابندی کی، ہمیشگی کی، اس کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہے، اس انسان کے لیے نماز مشکل نہیں ہوگی، بلکہ نماز اس انسان کے لیے لذت بن جائے گی۔ وہ سجدہ جیسے انسان بھاگتا ہے، کتراتا ہے، مسجد سے یہ جو دوری ہے، ذکر کرنے سے انسان کے لیے یہ ساری عبادات انسان کے لیے آسان ہو جاتی۔ آئیے ان چند اذکار کو دیکھیے جن کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عظیم رحمت ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے
جس نے لا الہ الا اللہ کو پڑھا، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اور اس کو پڑھنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث ہے، صدقا من قلبہ، دل کی سچائی سے اس کو پڑھا ہے۔ یہ نہیں کہ زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، توحید کی گواہی زبان سے دیتا ہے، لیکن دل کی سچائی شریک حال نہیں ہے، کبھی اس آستانے پہ جھکا ہوا ہے، کبھی اسے اللہ سے شکوہ ہے، اللہ کی ذات پر اسے یقین اور توکل نہیں ہے۔ جس انسان کے دل میں لا الہ الا اللہ، اللہ کی جو توحید ہے، یہ دنیا میں ایمان ہے، یہ دنیا میں زندگی ہے، یہ یقین اور توکل کا رستہ ہے۔ بھائیو، یہ جو توحید ہے یہ جنت ہے۔ ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ، جس انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس بات کا اقرار کر لیا اور اس پہ یقین کر لیا، اپنا عقیدہ بنا لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کہ جس سے دعا کی جائے، جس کے سامنے نظر و نیاز رکھی جائے، جس کو سجدہ کیا جائے، جس کی کوئی عبادت کی جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس انسان نے توحید کا کلمہ اپنی زبان سے ادا کر دیا، صدقا من قلبہ، دل کی سچائی ہے، اس پہ یقین بھی ہے، اور ایک روایت میں ہے مخلصا من قلبہ، دل کے اخلاص کے ساتھ۔ اخلاص بھائیو کیا ہوتا ہے کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، پورے کا پورا جو دل ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہو، اللہ کی ذات پر توکل ہو، خوف ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، خشیت اور ڈر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، امید ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، نفع اور نقصان کا سہارا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جس انسان نے دل کے یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو زبان سے ادا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان پر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ دوسری بخاری اور مسلم کی حدیث اسی کلمے کے بارے میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد، کوئی بھی بندہ جو گواہی دیتا ہو لا الہ الا اللہ کی، ثم مات علی ذالک الا دخل الجنہ، اور اسی پر اس کی موت ہو گئی، اس دنیا سے اسی عقیدہ توحید پر، لا الہ الا اللہ جو اس نے زبان سے ادا کیا، اسی کلمے پر اس دنیا سے چلا گیا، توحید پر شرک کو چھوڑ کر، شرک سے نفرت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، الا داخل الجنہ، وہ انسان جنت کے اندر چلا جائے گا۔ اور سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس انسان کی زبان سے آخری کلمہ اس دنیا سے جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ ہو گیا، وہ انسان جنت میں چلا جائے گا۔ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اس دنیا سے جائے اور انسان کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہو؟ یہ بھائیو تب ہی ممکن ہے جب ساری زندگی انسان توحید کے مطابق گزارے۔ انسان کی پیشانی اگر جھکتی ہے، سجدہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دست دعا اٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور انسان اپنی پوری زندگی اسی لا الہ الا اللہ کی روشنی میں جو گزارتا ہے، اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی مرتے ہوئے اس کلمے کو ادا کرنے کی توفیق عطا کرتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے کہ انسان بس زبان سے بے توجہی کے ساتھ اس کو کہہ دے۔ بھائیو یہ کلمہ ایک عقیدہ ہے، یہ کلمہ یقین ہے، یہ کلمہ انسان کو اس دنیا میں وہ مضبوطی عطا کرتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کسی قسم کی کبھی بھی بے یقینی والی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔
دوسرا عمل، دوسرا ذکر سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء، جس انسان نے اذان کو سنا۔ بھائیو یہ جو اذان ہے، یہ اذان یہ جنت میں جانے کی چابی ہے۔ یہ اذان، اسے توجہ سے سننا، اس کے ایک ایک کلمے پہ توجہ کرنا اور اس کا جواب دینا۔ من سمع النداء، جس انسان نے اذان سنی، ہماری طرح غافل نہ ہو، موبائل میں ایسے مصروف اور مگن ہے کہ 20 بار اذان ہم سنتے ہیں اور نہ سنی کر دیتے۔ دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ اتنی عزیز ہے کہ اذان کی آواز اللہ اکبر کی صدا مسجد سے بلند ہوتی ہے، لیکن انسان اپنے عمل سے نہیں مانتا کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ انسان اپنی اس مجلس کو بڑا سمجھتا ہے، انسان اپنے کاروبار کو اہمیت دیتا ہے، انسان جو ہے وہ گپ شپ کو اہمیت دے کے اس عظیم اذان کو فراموش کر دیتا ہے، سنی نہ سنی کر دیتا ہے۔ من سمع النداء، جس انسان نے اذان سنی اور جیسے مؤذن نے کہا ویسے کہہ دیا، کہنے والے نے اللہ اکبر کہا، اس نے بھی اپنی زبان سے کہا اللہ اکبر، ساری اذان کا جواب دیا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس کے جواب میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان ختم ہوئی، اذان کا جواب دیا، توجہ سے اذان سنی، اذان کا جواب دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا حق وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، محبت سے، چاہت سے، شوق اور لگن سے، بے توجہی سے نہیں بھائیو، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اور پھر یہ جو دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہ بخاری شریف کی دعا، یہ بخاری شریف میں یہ لفظ فرمایا جس نے کہہ دیے حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس انسان کے لیے میری سفارش واجب ہو جائے گی۔ وہ محشر کا دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور خوف کے عالم میں ساری انسانیت تھرتھرا رہی ہوگی اور جہنم کے عذاب کو دیکھ کر انسانیت تڑپ رہی ہوگی، لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے اور ہر طرف نفسی نفسی کا جب عالم ہوگا، جب خوف کی انتہا ہوگی، ہر چہرے پہ زردی چھائی ہوئی ہوگی، لوگ پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، جس نے اس دنیا میں اذان کو محبت اور چاہت سے سنا، اذان کا جواب دیا، جواب کے بعد درود بھیجا، پھر اس دعا کو پڑھا، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس انسان کے جنت میں جانے کے لیے میری سفارش واجب ہو جاتی۔ پھر اس انسان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سفارش کریں گے، شفاعت ہوگی، پھر یہ انسان جنت میں چلا جائے گا۔ اور وہ بد نصیب جو اذان کا جواب بھی نہیں دیتا، درود بھی نہیں پڑھتا، یہ دعا بھی نہیں پڑھتا، نماز کے لیے مسجد میں بھی نہیں آتا، اور پھر یہ امید لگا کے بیٹھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے شفاعت کریں گے۔ بھائیو، یہ دین عمل کا نام ہے، یہ دین عقیدے کا نام ہے، یہ نہیں کہ انسان اللہ اکبر کی صدا مسجد سے بلند ہوتی ہوئے سنے اور انسان کے کانوں پہ جوں بھی نہ رینگے، انسان اپنی زندگی کی روش کو نہ بدلے، مسجد کی طرف اس کے قدم نہ اٹھے، اس کی زبان سے اللہ کی توحید کی گواہی نہ نکلے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، مسجد میں حاضری نہ دے، اللہ کے سامنے جھکے نہ، اور پھر یہ امید رکھے
کہ میں شرک کی زندگی گزاروں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی تو محبت کا دعویٰ کروں لیکن نماز نہ پڑھوں، اذان کا جواب نہ دوں، میں مسجد سے دور رہوں، زندگی چوکوں اور چوراہوں کی نظر کر دوں، کاروبار سے اتنی محبت ہو جائے کہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضری نہ دوں، اور پھر دل میں یہ خیال ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے شفاعت کریں گے۔ بھائیو، یہ دین بدعملی کا نام نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ انسان کو بدعمل نہیں بناتی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کا درس دیتی ہے۔ تو دوسرا ذکر اذان کا جواب دینا، اس کے بعد درود پڑھنا، اور اس کے بعد اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اس دعا کو جس انسان نے پابندی کر لی اپنی زندگی میں روزانہ 5 مرتبہ، یہ انسان جنت کے اندر چلا جائے۔ تیسرا ذکر سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، جیسے انسان نے اس بات کی گواہی دی، اور مسلم کی حدیث میں ہے من قال، جس نے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس انسان نے اس بات کی گواہی دی، وان عیسیٰ عبد اللہ، یہ اللہ کے بندے ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، اور اللہ کے کلمے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کو عطا کیے ہیں، وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور اللہ کی طرف سے روح ہیں۔ مسلم کی حدیث میں یہ ذکر دوسرے طریقے سے ہے، اس میں ہے وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَابْنُ أَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ، اور جس انسان نے اس ذکر کو کر لیا، اس ذکر کو پڑھ لیا، اس کی پابندی کی، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیا، وجبت لہ الجنت، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اس انسان کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اس انسان کے جو بھی عمل ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور مسلم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے وہ جنت میں جانا چاہے گا، جس نے اس بات کی گواہی دی، جس انسان نے اس ذکر کو کیا، جس انسان نے اس ذکر کی پابندی کی، وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے جانا چاہے گا جنت کے اندر چلا جائے گا۔ بھائیو، اس ذکر کو خود بھی یاد کریں، بیوی بچوں کو بھی یاد کروائیں، اور انشاءاللہ آئندہ جمعے میں ہم کوشش کریں گے کہ جن اذکار کا آج کے خطبے میں ذکر ہو وہ آپ کو پرنٹ شکل میں وہ آپ کو دے دیے جائیں تاکہ یاد کرنے آسان ہو جائیں۔ بھائیو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، سودا کتنا قیمتی ہے، جنت ہے، اور اس کا حصول یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ واقعتاً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارحم الراحمین ہے کہ دیکھیے یہ اذکار ہے، اس کی پابندی کرنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کو جنت عطا کر دیں گے۔ چوتھا ذکر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بندہ
یتوضأ وضو کرتا ہے، فیسبغ الوضوء اچھے انداز سے بہترین طریقے سے وضو کرتا ہے، یہ نہیں کر وضو رہا ہے، دل میں خیالات دنیا کے ہیں، ذہن مسجد سے باہر ہے، بس روٹین اور عادت کے مطابق اپنے اعضاء کو دھوتا جا رہا ہے، نہیں یتوضأ فیحسن الوضوء بہترین اچھا خوبصورت وضو کرتا ہے، ایک ایک عضو کو دھوتے ہوئے، اس سے پورا یقین ہے، پوری توجہ ہے، اس کا دل لگا ہوا ہے کہ یہ پانی کے قطرات میرے جس عضو کو چھوتے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعضاء کے گناہوں کو معاف کرتے جا رہے ہیں۔ انسان ہاتھ دھوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہاتھوں کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک انسان کے ناخنوں نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان چہرہ دھوتا ہے، انسان کی آنکھوں کے گناہ، انسان کے منہ کے گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث مسلم شریف والی میں آپ کو سنا رہا تھا، جس انسان نے وضو کیا، کتنے ہی خوش قسمت ہیں وہ انسان جنہیں 5 وقت وضو کی توفیق ملتی ہے، اور کتنے ہی خوش قسمت ہیں وہ والدین جن کی اولادوں کو وضو کی توفیق ملتی ہے، اور سوچئے کتنے بڑے محروم اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اس وضو کی توفیق نہیں ملتی، اور جن کی اولادوں کو 5 وقت وضو کی توفیق نہیں ملتی۔ وضو کرتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے، ثم یقول پھر وضو کرنے کے بعد کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کو کہتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے اس انسان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے گا وہ جنت کے اندر چلا جائے۔ وضو کے بعد اس ذکر کو پڑھنا 5 وقت، اس ذکر کو اپنی زبان سے وضو کرنے کے بعد دل کے یقین کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ اپنی زندگی اس توحید کے مطابق بناتے ہوئے، جس انسان نے اس ذکر کو پڑھا الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر چلا جائے۔ 5واں ذکر بھائیو جو انسان کو جنت میں لے جانے والا ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، من راضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، جو انسان اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، جو انسان اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، جو انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہو گیا، وجبت لہ الجنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس انسان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے بھائیو؟ من راضی باللہ ربا، جو انسان اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، اگر امیری ہے تو اس میں خوش ہے اور اسے اللہ کی نعمت سمجھتا ہے، اور اگر غریبی ہے، مالی تنگ دستی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو بھی اسے اپنے لیے اللہ کی نعمت سمجھتا ہے۔ صحت ہے تو بھی اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہے، اگر بیماری ہے تو بھی اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہے۔ خوشحالی ہے تو بھی اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہے، اور بدحالی ہے، حالات سخت ہیں، تو بھی اللہ کے رب ہونے پہ راضی۔ جس کا یہ عقیدہ ہے، جس کا یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہترین معاملہ کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے، وبالاسلامی دینا، جو انسان اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، اسے اسلام کے احکامات بوجھ نہیں لگتے،
اسے ان میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے، اسے خوشی ملتی ہے، وہ راضی ہے اس اسلام کو اپنی زندگی بنانے پہ، وہ اپنے گھر کے ماحول کو اس اسلام کے مطابق ڈالنے پہ راضی ہے، وہ اپنی سیاست اور معاشرت کو اس اسلام کے مطابق ڈالنے پہ راضی ہے، وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے لیے اسلام کے پردے کو قبول کرنے پہ راضی ہے، وہ جو اپنی آنکھ کے لیے اسلامی احکامات کو قبول کرنے پہ راضی ہے، وہ جو اپنی زبان کے لیے اسلامی تعلیمات کو بہترین تعلیمات سمجھنے والا ہے، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، جو انسان اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہو گیا، واجبت لہ الجنہ، اس انسان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو جس انسان نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا، جس انسان نے اپنی زبان سے ان کلمات کو پڑھا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس انسان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کثرت سے پڑھے، دن رات میں پڑھے، جب موقع ملے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کریں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، جو انسان اس کلمے کو پڑھتا ہے اس انسان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہر نماز کے بعد کوشش کر لیں، چلتے ہوئے کوشش کر لیں، صبح و شام کوشش کر لیں، جتنا زیادہ سے زیادہ اس کلمے کو پڑھ لیں اتنا ہی بہتر ہے۔ بقیہ جو صبح اور شام 3 مرتبہ رضیت باللہ ربا والی دعا پڑھنے کا آیا ہے، وہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ جو صحیح حدیث ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ عقیدہ بنانے والی حدیث ہے، اس کے مطابق عمل کرے انسان، اپنی زندگی بنائے، کثرت سے اس ذکر کو پڑھے تو انسان جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان اذکار کی پابندی کرنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، یہ دین اسلام رحمتوں والا دین ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں اپنی امت کو عطا کیا ہے، یہ انسانیت کے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ تو انسان کی اپنی بد نصیبی ہے کہ انسان دین سے دور چلا جاتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والی ذات نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور اس پہ انسان پابندی کر لے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کر دیتے ہیں۔ انسان کو یقین ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث امام نسائی نے سنن کبریٰ میں اور امام ابن حبان نے نقل کی ہے، بہت سارے بھائیوں نے وہ حدیث سنی ہے کہ جو انسان نماز فرض پڑھتا ہے اور اس کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو وہ انسان کے جنت میں جانے میں صرف موت کا فاصلہ ہے۔ بھائیو، یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور اگر بھائیوں کو یہ چیز بتلائی جائے تو بسا اوقات پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی بڑی فضیلت والی حدیث تو وہ ہمارے علم میں آئی کہ ضعیف ہے۔ اس لیے بھائیو یہ دیکھیں، یہ بھی 5 وقت کے کچھ اذکار ہیں، کچھ عبادات ہیں،
جو کہ بخاری اور مسلم کی صحیح احادیث میں ہیں، اگر انسان ان کو پڑھے تو انسان کے لیے جنت آسان ہو جاتی ہے۔ انہی میں سے ایک حدیث شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائیو یہ چھٹا ذکر ہے اور وہ ہے سید الاستغفاری، انسان سید الاستغفار کو پڑھے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان نے کسی دن صبح اس ذکر کو ایک مرتبہ کہہ دیا، موقنا بہا، دل کے یقین سے، ثم مات من یومہ کان من اہل الجنت، رات ہونے سے پہلے پہلے اگر فوت ہو گیا تو یہ انسان جنتیوں میں سے۔ اور جس انسان نے اس ذکر کو ایک مرتبہ رات کو پڑھ لیا اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، کان من اہل الجنت، یہ انسان جنتیوں میں سے۔ کتنا خوبصورت عظیم ذکر بخاری شریف میں، صبح ایک مرتبہ اور شام کو ایک مرتبہ، یقین کے ساتھ، عقیدہ بنا کے، معنی سمجھ کے، اپنی زندگی اس کے مطابق ڈال کے انسان ایک مرتبہ صبح ایک مرتبہ شام پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی انسان کو جنت عطا کر دیں گے۔ ساتواں ذکر، چھوٹا سا ذکر جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کا خزانہ نہ بتلا دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، کنز من کنوز الجنہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائیو اس کو پڑھنا یہ جنت کا خزانہ ہے۔ کیا خیال ہے جس انسان کو جنت کا خزانہ مل گیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ یقیناً وہ انسان جنت میں چلا جائے گا۔ بھائیو تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، دین کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بنانے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اور انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی ان اذکار کے ذریعے جنت کے داخلے کو آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان اعمال کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو اعمال جنت میں لے جانے والے ہیں، اور جو ہم سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے، گناہ ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں وہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ان 7 اذکار کا جن کا ذکر ہوا ہے، ان کی پابندی کرنے کی، ان کو کثرت سے پڑھنے کی، ان کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حقیقی معنی میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو حقیقی توحید سے منور فرما دے۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں کا سکون اور ہماری روح کا چین بنا دے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت جماعت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنے ڈر اور خوف کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہے اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، یا اللہ جو مقروض ہے اپنی رحمت سے بھائیوں کے قرضے ادا فرما دے۔ یا اللہ جو مالی تنگ دستی کا شکار ہیں اپنی رحمت سے حلال کی آسان بابرکت روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ
یا اللہ جہاں پر بھی مسلمان مظلوم ہیں اپنی رحمت سے ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اس وطن عزیز کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس ملک کا نظام ہمیں دین اسلام کے مطابق بنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جس بھی ملک میں مسلمان رہتے ہیں یا اللہ مسلمان ممالک کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ انہیں ترقی اور عروج نصیب فرما دے۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ نصیب فرما دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ یا اللہ جہاں پر بھی مسلمان مظلوم ہیں یا اللہ ان کی تو مدد فرما دے۔ یا اللہ جہاں پر بھی لوگ تیرے دین کی سربلندی کے لیے یا اللہ جہاد کر رہے ہیں یا اللہ تو ان کا حامی و ناصر بن جا۔ یا اللہ ہمیں اس دنیا کی زندگی اپنے دین کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ والدین میں سے جو فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے۔ جو حیات ہیں یا اللہ انہیں صحت عافیت ایمان والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جس بھی بھائی کے دل میں جو نیک تمنا ہے اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی سعادت اور برکتیں نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔